والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وجنوده أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت القرآن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. غالب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان شان قرآن کریم کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب یعنی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں میں اپنی اس لا ریب کتاب یعنی قرآن کریم کی شان کو، فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی بلند شان، بلند مرتبت اس طرح بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنی اس لا ریب کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اور قرآن کریم کی شان و عظمت کے لیے یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی روشنی کے لیے
اتاری، نازل فرمائی، مبعوث کی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آسمانی صحیفے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے پاک پیغمبروں پہ نازل فرمائے، ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا وہ قرآن کریم ہے۔ پہلی جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں، اتنی جتنے بھی صحیفے آسمان سے اترے نازل ہوئے، ان کا اترنا، ان کا نازل ہونا، ان کا رہنا ایک محدود مدت کے لیے تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لاتے گئے، اس طرح ان کو آسمانی کتابیں ملتی گئیں۔ جس طرح دنیا سے اللہ کے پاک رسول سلام اللہ علیہ پردہ فرماتے رہے، ویسے نئی کتابوں کے احکام نئی امتوں کے لیے آتے گئے۔ لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس لا ریب کتاب یعنی قرآن کریم کو یہ شان بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کتاب کے اندر ہی فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اِنَّا، یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے، دور ہے، یہ بات پکی ٹھکی ہے۔ کیا کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ اور پھر قرآن کریم کی شان و عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی لا ریب کتاب کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے زمانوں کے مختلف ذہنوں کے لوگوں کے لیے، مختلف کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اور پھر پوری انسانیت کے لیے اول و آخر اس کتاب کے اندر یہ چیلنج بھی رکھ دیا کہ اگر کوئی اس جیسی کتاب لانا چاہتا ہے تو وہ لا کر کے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ، لا سکتے ہو تو لاؤ۔ بہت سارے انسانوں نے یہ کوششیں کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ جس طرح زمانہ گزرتا چلا جائے گا اور یہ چیلنج بھی ساتھ ویسے ہی اپنی شان و عظمت کے ساتھ باقی رہے گا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لا سکتے ہو تو لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کے اندر یعنی قرآن کریم میں جو پچھلی امتیں، جو پچھلے زمانے، جو پچھلے لوگ گزرے، انہیں کے واقعات کو بھی، اور جو موجودہ گزر رہے ہیں ان کے واقعات کو بھی، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے ان کے لیے بھی ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لا ریب کتاب کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسے طریقے کی ہدایت کرتا ہے، ہی اقوم، جو بالکل سیدھا ہے، جو بالکل سیدھا ہے۔ جو بندہ بھی، جو بشر بھی، جو جن بھی اس کی آیات کو سنے گا، اس کے معنی کو سنے گا، اس کے مفہوم کو سنے گا، اس کے لیے اپنا راستہ صراط مستقیم کو اپنانے کے لیے، چلنے کے لیے
ہدایت والے راستے کو پکڑنے کے لیے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن پاک کا میسج، قرآن پاک کے احکام، قرآن پاک کی تعلیمات جو بھی سنتا ہے اس کے لیے یہ مشعل راہ ہے، روشن شمع ہے، جلتا ہوا چراغ ہے، مقام تک پہنچانے کے لیے روشنی ہے۔ قرآن کریم کے معنی میں اور اس کے مفہوم میں اور اس کی سمجھ بوجھ میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اس کا مفہوم سیدھا سیدھا ہے، صاف ستھرا ہے، خوبصورت ہے، دلوں کو، دماغوں کو دستک دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے، بہت سارے کافر جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی ضد، اپنی عناد کو چھوڑ دیتے ہیں اور صراط مستقیم کی طرف آ جاتے ہیں۔ کون سا صراط مستقیم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ قرآن پاک کی شان ہے۔ فرمایا ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن پاک ایسے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، سمجھ میں آنے والا ہے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، ٹیڑھ پن نہیں۔ اور فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور فرمایا کہ یہ قرآن کریم یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ الذین یعملون الصالحات، کون ایمان والے؟ کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، پڑھنے کے بعد عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، نیک اعمال کو بجا لائے۔ ان لہم اجرا کبیرا، اور فرمایا کہ یہ قرآن کریم اس کا پیغام مومنین کے لیے، وہ مومنین جو اعمال صالح کرتے ہیں ان کے لیے، ان کے اوپر، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، ان لہم اجرا کبیرا، کہ جب وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، اور پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کو کسی نے ابھی تک اپنایا نہیں ہے۔ اپنانے کا مطلب کیا ہے کہ اس زندگی کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایسی نعمتیں ہیں کہ کانوں نے ان نعمتوں کی آوازوں کو سنا ہی نہیں، آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، ہاتھوں نے ان نعمتوں کو مس نہیں کیا۔ جنت کے اندر ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، تو یہ کن کے لیے ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے لیے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ مومنین جو اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ شریعت اسلامی کے احکاموں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ایسے زندگی نہیں گزارتے کہ سارا دن گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں کون سی عبادت ہے، اور دن کے دوپہر کے وقت سے پہلے اور بعد میں کون سی عبادت ہے، اور پھر دن کے درمیان میں کون سی ہے، اور جب دن غروب ہو رہا ہے کون سی ہے، اور عشاء کے وقت کون سی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے مومنین ہیں کہ جن کو عبادات کا پتہ ہے اور عبادات کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، خوبصورت زندگی ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اسی قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان باتوں کو بھی بیان فرما دیا ہے کہ اے انسانوں، تم میں سے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل و جان سے تسلیم کیا اور نیک اعمال کو اپنایا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اے انسانوں، اگر تم میں سے
کچھ ایسے ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا اپنی زندگی میں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین، بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت دنیا کا گزر رہا ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت کے اندر چاہے انسانوں میں کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کسی کا مکان کچا ہے، چاہے کسی کا مکان پکا ہے، چاہے کوئی شہروں میں رہتا ہے، چاہے کوئی دیہاتوں میں رہتا ہے، چاہے بستیوں میں رہتا ہے، چاہے وہ جنگلوں میں رہتا ہے، اس وقت پوری انسانیت تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ کون سا پیغام؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے تک یہ بات پہنچی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، تسلیم کرنا ہے، اور یہ راستہ کون سا ہے؟ ایسی بات نہیں۔ تو اسی قرآن کریم نے انسانیت کو دونوں راستوں کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، اور یہ راستہ کافروں کا ہے، مشرکین کا ہے، اور یہ راستہ اللہ کو ماننے والوں کا ہے، اللہ کے رسولوں کو ماننے والوں کا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا راستہ ہے، اور یہی راستہ اپنانے کا راستہ ہے، اور یہ راستہ مشرکین کا ہے جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے رسولوں کے باغی ہیں، اللہ کی آسمانی کتابوں کے باغی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو سیدھا راستہ بتلایا ہوا ہے اس کے باغی ہیں۔ تو اسی کتاب نے دونوں کے لیے دونوں انجام بیان فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں ان کے لیے اجر کبیر، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب تیار رکھا ہے، عظیم زندگی تیار کر رکھی۔ اور اسی قرآن پاک میں یہ بھی بیان ہوا کہ اس قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، آداب کے ساتھ پڑھنا ہے، پوری رعایت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، کہ جس سینے کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو سینہ، جو دماغ، جو دل قرآن کریم کے کسی بھی حصے سے خالی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کالبیت الخرب، ویران گھر کی مثال ہے اس کی، کہ جن دلوں کے اندر قرآن کریم کی عظمت ہے، پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ بارونق ہیں، اور جو قرآن کریم کا حصہ جن کے قلم میں تھوڑا سا بھی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ویران گھر ہوتے ہیں۔ جس طرح فارسی کی مثال ہے خانہ خالدہ دیو میں گیرت، کہ وہ گھر کہ جن گھروں کے اندر آبادیاں نہیں ہوتی، لوگ نہیں رہتے، تالے لگے رہتے، یا کوئی ان گھروں میں آتا جاتا ہی نہیں، تو پھر ان گھروں میں کن چیزوں کا بسیرا ہو جاتا ہے؟ بھوتوں کا بسیرا، جنات کا۔ تو ایک فارسی کی مثال ہے کہ خانہ خالدہ دیو میں گیرت، تو اسی وجہ سے فرمایا کہ اپنی زندگیوں کے اندر، اس زندگی کے اندر اب موقع ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن۔ ہم جب درجہ حفظ القرآن میں پڑھتے تھے، چھوٹے تھے، تو ہم کوٹھی بہادر چاند کی مسجد میں، وہ مدرسہ جامعہ قادریہ، وہ بھی حضرت والد صاحب نے قیام فرمایا تھا، ہم نے وہاں سے حفظ کیا تھا الحمدللہ۔ تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد ضعیف العمر
جو زیادہ عمر کے لوگ، بزرگ، سیانے بیانے، انہوں نے سامنے قرآن کریم کھول رکھے ہوتے تھے، اور کئی تو ہر لائن کے اوپر انگلی رکھ کے بسم اللہ پڑھتے چلے جاتے، بسم اللہ بسم اللہ، یعنی ان کی قرآن پاک کے ساتھ محبت۔ بچپن میں قرآن پاک نہ پڑھ سکے ہوں گے، یا ہندوستان سے آئے تھے، دور دراز میں مدرسے ہوں گے، ایسی بستیوں کے رہنے والے ہوں گے کہ وہاں کوئی پہنچا نہیں یا یہ نہیں پہنچا، لیکن روزانہ قرآن پاک کو ریلوں کے اوپر، دپائیوں کے اوپر رکھ کے قرآن پاک کھول کے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ اور جن کو تلاوت قرآن کریم کی عبارت قرآن کریم آتا نہیں تھا تو وہ شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ۔ تو مجھے خیال آیا کہ وہ اس طرح کیوں کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، جناب رسول پاک علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح ہم واقعات سنتے رہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت شان والے پیغمبر گزرے ہیں، شان والے بادشاہ گزرے ہیں، اور خاندان ایسا کہ فضیلت والا خاندان، حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں، لیکن آزاد ہیں، شہزادے ہیں، لیکن اپنوں نے ہی ان کو کنویں میں پہلے پھینکا، کنویں سے نکلے، کنویں والوں نے بجائے بچے تھے ان کے اوپر ترس کھانے کے، رحم کھانے کے، شفقت کھانے کے، ان کو آگے بیچ دیا، یہ کہہ لیا آگے بیچ دیا کہ یہ غلام ہیں، حالانکہ وہ تو غلام تھے نہیں، ان کے اوپر تو ظلم ہوا تھا کہ سیر کے لیے لے کے گئے اور پھر کنویں میں دھکا دیا، جیسے بھی بٹھایا، اور کنویں سے قافلے والے آئے اور ان کو دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے اندر، نکالا، اور بجائے کہ ان کو واپس ان کے قبیلے میں، ان کے علاقے میں، گھر میں پہنچاتے، ان کو آگے قبیلے والوں نے بیچ دیا جھوٹ بول کر کے یہ ہمارا غلام ہے، حالانکہ وہ تو غلام تھے۔ اب جب مارکیٹ میں چلے گئے ہیں، بازار میں بکنے کے لیے چلے گئے ہیں، تو اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت لوگ کرتے تھے، چلتے آدمی کو زبردستی پکڑ لیتے تھے، جھوٹ بول کے آگے بیچ دیتے تھے۔ یہ تو شکر ہے کہ یہ ہمارا زمانہ جو ہے امن والا زمانہ ہے، کہ آدمی نے اپنے کاروبار کے لیے، کام کاج کے لیے سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو پرانے زمانوں میں کہ کافروں میں لوگ چلتے تھے، لیکن جو اکیلا آدمی نظر آیا اس کو لوگ قابو کر لیتے تھے، اور قابو کر کے آگے بیچ دیتے تھے کہ یہ ہمارا غلام ہے، آگے پوچھتے بھی نہیں کہ یہ غلام ہے، یہ آزاد ہے۔ تو پھر اس کی قسمت کے کہ وہ کب واپس آتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں ہیں، مصر کے بازار میں ہیں، قیمت لگ رہی ہے، غلام ہوتے تو قیمت لگتی، غلام تو تھے نہیں۔ اب اتنی قیمت جاری ہے کہ بادشاہ بھی عاجز آ گیا، کہ قیمت لگانے سے عاجز آ گیا، اور یہ بات مشہور ہوگی کہ یہ تو ایسا غلام ہے کہ بادشاہ بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، وہ تو اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر رسول، ان کے بیٹے تھے، خوبصورت، خوب سیرت، جاہ و جلال، مرتبہ، شان و شوکت والے تھے، لیکن ایک بڑھیا، وہ بھی سوت کی اٹی اٹھا کے پھر رہی ہے، سوت کی اٹی، چھوٹی سی سوت کی اٹی اٹھا کے پھر رہی۔ کسی نے پوچھا کہ اے اماں جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، آپ کا کیا کام؟ یہاں تو بڑے بڑے عاجز آ گئے ہیں، قیمت ہی نہیں ہے، یہاں تو بادشاہ بھی عاجز آ گئے ہیں، آپ اس بازار میں کیا کرتے تھے، اور یہ کیوں ہاتھ میں سوت کی اٹی اٹھائی ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا میں بھی یوسف کی خریداروں میں ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یوسف کی خریدار ہو، اماں کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ یہاں تو بادشاہ عاجز ہیں اور آپ کے پاس سود کی ہڈی ہے، اور پھر آپ خریداروں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اماں کہنے لگی کہ بیٹا مجھے بھی پتہ ہے، میری یہ جو عمر گزری ہے
ادھر ہی گزری، مجھے سب پتہ ہے، اور میں سود کی ہڈی اس وجہ سے لے کے بازار میں ہوں تاکہ میرا نام خریداروں میں شامل ہو جائے۔ اگر ایک چیز کی کوئی قیمت ہی نہ لگائے تو اس چیز کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ اور جس چیز کی قیمت لگ رہی ہوتی ہے قیمت تو اس کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے اپنا مال تیار کروایا، اب تاجر لوگ آئے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں، مال دیکھ رہے ہیں، پوچھ پاچھ ہو رہی ہے، سودا ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اتنے پہ اتنے پہ اتنے پہ۔ یہ عزت والا معاملہ ہے یا ایک آدمی میں مال تیار کیا ہے کوئی لینے ہی نہیں آتا؟ کہتے اتنا مال پڑا ہے کوئی لینے نہیں آتا۔ تو عزت اس وقت یہ ہے کہ جب مال تیار ہو اور اس کے لینے والے بھی بہت، چاہے ایک کیوں نہ ہو، بولی تو لگ رہی ہے۔ تو اماں جی کہنے لگی کہ مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں سود کی ہڈی اس وجہ سے لے کے آئی ہوں کہ میرا نام خریداروں میں شامل ہو، کہ یوسف کی چاہت رکھنے والوں میں یہ اماں بھی شامل ہیں۔ تو قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزرے ہوئے واقعات کو بھی بیان فرمایا، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کی شان ہے کہ نماز کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ زیادہ افضل ہے کہ نماز سے باہر قرآن کریم کی تلاوت آدمی کر رہا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو ویسے بھی افضل ہے، بہت شان والا کام ہے، شان والی چیز ہے، لیکن جو آدمی نماز کے اندر ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے تو اس کی شان زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت بھی باندھی ہوئی ہے اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی سردار کتاب کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ افضل من قراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ، اور آگے فرمایا کہ افضل من التسبیح والتکبیر، کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کی تسبیح سے اور اللہ کی تکبیر سے زیادہ افضل ہے۔ کہ ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ایک آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، تو تلاوت کرنے والا کیا ہے؟ زیادہ افضل۔ اور ایک آدمی اللہ اکبر کی تکبیریں پڑھ رہا ہے، ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے، تو یہ قرآن پاک کی تلاوت والا زیادہ افضل کام کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ حالانکہ تسبیح تو خود شان رکھتی ہے، اللہ کی تسبیح کی کتنی بڑی شان ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بول ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بہت بلند و بالا بول ہے، شان والے بول ہے۔ یہ بات آگے ہی ہے تو میں کر دیتا ہوں کہ یہاں کمالیہ میں ایک نامور غیر مسلم ہے، نامور، بے نام نہیں، نامور، ساری زندگی قرآن پاک لکھا، ساری زندگی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، ساری زندگی اقوال زرین لکھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت قبول فرمائے، آمین فرمائے۔ جب وہ زندگی سے جائیں تو مسلمانوں والے کفن میں جائیں، ہماری دلی دعا ہے، یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے، دلی دعا ہے۔ ایک دن ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آج کل ہمارے حالات ایسے ویسے ہی ہیں، جن کو ہم نے محنت کر کے پڑھایا وہ سرکاری نوکریوں میں چلے گئے، اور جب وہ پلٹ کر ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کندھا لکھن والا پینٹر ہے۔ کیڑا پینٹر ہے؟ کندھا لکھن والا پینٹر۔ کہتے ہیں ہم نے پڑھایا محنت کر کے، ساری دوپہر کو لکھائیاں کی، دیواریں لکھی، اپنا خیال نہیں کیا۔ جب آج وہ پڑھ گئے ہیں اور سرکاری نوکریوں میں لاکھوں کی تنخواہ ہے، تو جب وہ ہماری طرف ہی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کندھا لکھن والا پینٹر ہے، کندھا لکھن والا۔ تو مجھے اس کی بات سن کے بہت افسوس ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا بہت کرم کیا، کرم ایسے کہ
پہلے کچھ نہیں تھا، پھر اللہ کی جناب سے ہی آتا ہے ساتھ، اللہ ہی دیتے ہیں ہر مسلموں کو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے بھائی کو وہ پیسہ دیتے، لیکن حال یہ ہے کہ اس کو غربت کا تھا، تو مجھے کہا کہ آپ جو ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں وہ وظیفہ کیا کروں۔ تو میرے سامنے یہ وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جو روزی دیتے ہیں وہ اس اپنے پیارے جملے پہ دیتے ہیں۔ کون سا جملہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی زمین کے اوپر چلنے والے چوپائے چار جان پاؤں والے جانور ہیں، جو بھی چاہے وہ سمندر کے اندر ہیں، پانی میں ہیں، ہواؤں میں ہیں، سب کو روزی ملتی ہے۔ کس جملے کی برکت سے ملتی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو آدمی روزی کی وجہ سے پریشان ہو وہ اس مبارک جملے کا ورد کرتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہاں، تو اس فکرے کے دو حصے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اگر کوئی انسان اس کو پڑھے گا تو انسانوں کے لیے روزی اس میں آئے گی، اور جو انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات ہیں ان کے لیے پورا فکرہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور انسانوں کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو میں نے اس غیر مسلم کو یہ فکرہ بتایا کہ آپ جو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کیا کریں، اور یہ ساری باتیں میں نے اس کو بتا دی تھی۔ تو اس نے اپنی دکان کی اپنی شاپ کے اوپر موٹا کر کے لکھا سبحان اللہ و بحمدہ، اور پھر دوبارہ ملاقات ہوئی، مجھے کہا کہ حافظ صاحب جس دن سے میں نے یہ سبحان اللہ و بحمدہ لکھا ہے اس دن سے میرے سارے فکر دور ہو گئے۔ اگر کوئی غیر مسلم سبحان اللہ و بحمدہ اس کا ورد کرتا ہے غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی شکر کر رہا ہے اللہ کا، تو ہم تو مسلم ہیں، ہمیں روزی کیوں نہیں ملے گی؟ روزی تو مل ہی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ متحرک بالارادہ ہیں، اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر جانے والے ہیں، آنے والے ہیں، سب کا رزق، سب کا رہنا سہنا، سب کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا، کل فی کتاب مبین، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو روزانہ کام نہیں کرتے؟ کام کرنے والے تو کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو کام نہیں کرتے، یا تو ملتا نہیں ہے یا ان کی طبیعتیں کام کرنے کی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ اللہ کی تسبیح سے بھی افضل ہے، اللہ کی تکبیر سے بھی افضل ہے، اور فرمایا کہ وَالتَّسْبِیحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدْقَةِ، اور اللہ کی تسبیح کرنا یہ صدقہ کرنے سے افضل ہے، اور فرمایا کہ وَالصَّدْقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، اور صدقہ جو ہے یہ روزہ رکھنے سے افضل ہے۔ یہ روزہ نفلی کی بات ہو رہی ہے۔ آج کل جو الحمدللہ ہم روزے رکھ رہے ہیں یہ فرض روزے ہیں، ان کے اوپر کسی روزے کا درجہ نہیں ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، جو رمضان شریف کے بعد اگر کوئی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، اور یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ انسان کو آگ سے بچاتا ہے، انسان کو آگ سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور قرآن پاک کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس مبارک مہینے یعنی رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور فرمایا کہ ہدی للناس، اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو ہدایت ہی ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کی ہر آیت ایسی خوبصورت روشن واضح ہے کہ جس کا مطلب سمجھ میں آتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل و دماغ دیا ہے تو قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہی چلا جائے گا جب قرآن پاک کو پڑھے گا۔ اور اسی طرح
قرآن کریم کے علاوہ دوسری جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نزول کا بھی بیان فرمایا اور فرمایا کہ زبور جو ہے یہ 12 رمضان المبارک میں نازل ہوئی. اس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں نے رات کو اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا. اللہ رب العزت کی خواب میں زیارت فرمائی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں بہت بڑے عالم گزرے. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کریں گے ان کے متعلق. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ آپ کا قرب حاصل کرنا ہو، آپ کی قربت چاہنی ہو، آپ کی محبت چاہنی ہو، وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ اے احمد اگر تم نے میرا قرب حاصل کرنا ہے تو میرے کلام کی تلاوت کیا کر. فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ قرآن پاک کو معنی کے ساتھ پڑھوں یا تلاوت بھی کر سکتا ہوں الفاظ کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے احمد سمجھ کر پڑھو یا بے سمجھے، دونوں صورتوں میں میری نزدیکی کا بہترین ذریعہ ہے. جب ہم حفظ القرآن میں تھے تو ہمیں اکثر یہ بات سننے کو ملتی تھی. بچپنا تھا، باتیں کہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن سوال ذہن میں رہ جاتا تھا. تو ہمیں یہ باتیں سننے میں آتی تھی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی طوطے کی طرح رٹنا قرآن پاک بھی کادا ہے، جی پڑھنا دے نال بندے نو مانا نہیں پڑھنا چاہیے. تو آج جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کے اندر ہی تشریح میں ہی جو مصنف ہیں انہوں نے یہ بات فرما دی ہے کہ قرآن پاک کا الفاظ کے ذریعے سے پڑھنا، معنی کے ذریعے سے پڑھنا، قرآن پاک کو گھر میں رکھنا، قرآن پاک کو دیکھنا، چومنا، سننا، سنانا سارا ہی باعث برکت ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو اگر ہم الفاظ کے ذریعے پڑھیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہے مصنف نے، اپنی طرف سے میں بات نہیں کر رہا. تو مصنف انہوں نے یہ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان بھی دی جاتی ہے، اقامت بھی کہی جاتی ہے. اگر اذان و اقامت کا فائدہ نہیں ہے تو پھر کیوں دی جاتی ہے؟ فائدہ ہے تو دی جاتی ہے. جب چھوٹا بچہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پیدائش ہوئی ہے، اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، ادھر ثواب کا کام ہے، اس کے لیے ہدایت ہے. تو جو آدمی ہوش و حواس رکھتا ہے وہ قرآن پاک کو کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تو قرآن پاک دو چیزوں کا نام ہے، الفاظ کا اور معنی کا. اگر کوئی الفاظ کو پڑھنا چاہتا ہے اس کی قسمت ہے، معنی کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی قسمت ہے. قرآن پاک کا کھولنا، پڑھنا، چومنا، سننا، سنانا سارے کا سارا باعث اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ آج کے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سنتے رہو.